عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، آج یہ دوسری اکائی کا 8واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے الجواز والتأشیرہ۔ اس میں ہم پاسپورٹ اور ویزے سے متعلق معلومات اور تعبیرات پڑھیں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے کہ عربی زبان میں پاسپورٹ اور ویزے سے متعلق گفتگو کس طرح کی جاتی ہے۔ الدرس الثامن، 8واں سبق ہے الجواز والتأشیرہ۔ دوسری اکائی کا 8واں سبق الجواز والتأشیرہ۔ جواز کہتے ہیں پاسپورٹ کو، اس کو جواز السفر بھی بولتے ہیں اور اختصار کے ساتھ جواز بھی بولتے ہیں۔ الجواز پاسپورٹ، پاسپورٹ پہلے بھی آیا ہے۔ پاسپورٹ کا اگر اردو میں خالص ترجمہ کرتے ہیں تو پاسپورٹ کا ترجمہ ہوتا ہے پروانہ راہداری اور اجازت نامہ، سفر کا اجازت نامہ، اور تاشیرہ کہتے ہیں ویزا۔ ویزا جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے جو دستاویز ضروری ہوتی ہے، ویزے کے معنی بھی پروانہ راہداری کے ہی آتے ہیں۔ جی، الجواز و تأشیرہ، پاسپورٹ اور ویزا، اس میں گفتگو ہے یہ۔ اس سے پہلے تمہید ہے، تمہید کو دیکھتے ہیں۔ محمد هو شقیق سعد، محمد سعد کے حقیقی بھائی ہیں۔ شقیق کہتے ہیں حقیقی بھائی کو، جمع شقہ آتی ہے۔ وَأَكْبَرُ مِنْهُ بِثَلَاثِ سَنَوَاتٍ، اور وہ اس سے یعنی سعد سے 3 سال بڑے ہیں۔ فَهُوَ شَقِيقُهُ الْأَكْبَرُ، تو وہ اس کے بڑے بھائی ہیں۔ إِنَّهُ يُقِيمُ فِي الْكُوَيْتِ، وہ یعنی محمد کویت میں رہتے ہیں، یعنی وہاں گئے ہوئے ہیں۔ وَيُحِبُّ شَقِيقَهُ الْأَصْغَرَ، اور اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ فَأَرَادَ أَن يَدْعُوَهُ إِلَيْهِ لِمُدَّةٍ قَصِيرَةٍ، تو انہوں نے چاہا کہ کچھ مدت کے لیے اپنے چھوٹے بھائی سعد کو اپنے پاس بلائے۔ تلقى سعد دعوة لزیارة الکویت من اخیہ الاکبر محمد، سعد کو آفر ملا، یعنی دعوت ملی اپنے بڑے بھائی محمد کی طرف سے، کویت آنے کی پیشکش ہوئی۔ دعوت ملی یعنی پیشکش ہوئی، کی گئی۔ الذي يعمل مهندسا مدنيا لدى وزارة الاسکان، جو کہ ایک سول انجینئر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ یعمل مهندسا مدنيا، جو ایک سول انجینئر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ لدى وزارت الاسکان فی الکویت، کویت میں وزارت رہائش و آباد کاری کے اندر۔ لدى ایفی، کویت کی وزارت رہائش و آباد کاری میں سول انجینئر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، یعنی وہ انجینئر ہیں۔ وہاں جو تعمیرات ہوتی ہیں، تعمیر کا جو بھی کام کاج ہوتا ہے وزارت کے ذریعے، وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ وما انوردت هذه الدعوة، جیسے ہی یہ دعوت موصول ہوئی، حتی بدأت
سعد استعدادہ للسفر، یہ اصل میں ما ان فعل کذا حتی بدأ کذا، یہ جو ہے کسی ایک کام کے شروع ہونے کے فوراً بعد دوسرا کام شروع ہونے کو بتاتا ہے۔ یہ جیسے ہی، چنانچہ ترجمہ ہوگا ما ان وردت هذه الدعوة حتى بدأ سعد استعداده للسفر، جیسے ہی یہ دعوت موصول ہوئی سعد نے سفر کی تیاری فوراً شروع کر دی۔ استعداد تیاری، ولم يكن عنده جواز سفر، جبکہ اس کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں تھا، جواز سفر۔ فانطلق مسرعا الى مکتب الجوازات، تو وہ فوراً ہی پاسپورٹ آفس کی طرف یعنی پاسپورٹ آفس گیا۔ وقدم طلبا للجواز بصورة فوریہ، اور اس نے تتکال، صورت فوریہ ارجنٹ یا تتکال، فوری طور پر یا تتکال پاسپورٹ کے لیے درخواست دی، اپلائی کر دیا۔ قدم طلباً کے معنی اپلائی کر دیا، درخواست دی۔ وحاول محاولة جادة فی سبیل ذلک، محاولة جادہ سنجیدہ کوشش، اور اس کے لیے سنجیدہ کوشش کی۔ حتی تمکنا، یعنی اس کی نگرانی رکھی اور رابطہ قائم کرتے رہے۔ حتی تمکن من الحصول علیہ، ای علیہ علی الجواز۔ حصل الشیء کے معنی حاصل ہونا، اور حصل علی الشیء کے معنی حاصل کرنا، اس میں اکثر غلطی کرتے ہیں لوگ۔ حصل الشیء کے معنی حاصل ہونا اور حصل علی حاصل کرنا۔ حتی تمکن من الحصول علیہ، یہاں تک کہ تمکن من یہ پہلے آ چکا ہے، کسی چیز پر قادر ہونا، کر سکنا، یہاں تک کہ من الحصول علیہ فی غضون اسبوعین، غضون پہلے آ چکا ہے، غضون ای فی مدت، فی داخل اسبوعین، فی غضون اسبوعین خلال اسبوعین۔ حتی تمکن من الحصول علیہ فی غضون اسبوعین، یہاں تک کہ 2 ہفتوں میں، یہاں تک کہ 2 ہفتوں کے اندر پاسپورٹ حاصل کر لیا۔ حتی تمکن من الحصول علیہ، اردو میں جیسے بولتے ہیں ایسے ہی ہے، یہاں تک کہ 2 ہفتے کے اندر پاسپورٹ حاصل کر لیا۔ وخلال هذه الفترة استطاع محمد ارسال تاشيرة الدخول له الى سفارة دولة الكويت في نيو دلہی۔ خلالہ کے معنی بھی غضون کے درمیان کے آتے ہیں۔ خلال هذه الفترة، فترہ کہتے ہیں مدت کو، اور استطاع محمد، استطاع معنی، استطاع کے معنی بھی وہی تمکنہ کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کرنے پر قادر ہوئے، یعنی انہوں نے ایسا کر لیا۔ اور اس دوران، خلال هذه المدة، اسی دوران محمد نے دہلی میں واقع کویتی سفارت خانے میں ان کا انٹری ویزا بھیج دیا، یعنی مکمل کر لیا، یہ کام بھی ساتھ ساتھ ہو گیا، وہ قادر ہوئے، یعنی محمد قادر ہوئے، یعنی انہوں نے کر لیا۔ استطاع محمد، اور محمد نے بھیج دیا، کیا بھیجا؟ دہلی میں واقع کویتی سفارت خانے کے اندر، سفارت خانے میں سعد کے لیے ویزا بھیجا۔ تاشیرۃ الدخول، میں نے بتایا جیسے جواز السفر، اس کو شارٹ میں الجواز بولتے ہیں، اسی طرح تاشیرۃ الدخول بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ دراصل یہ جو ہے کسی بھی ملک میں داخلے کے لیے ہی یہ دستاویز ہوتی ہے، اور تاشیرۃ الدخول، انٹری ویزا، اور صرف ویزا بھی بولتے ہیں اس کو، تو انٹری ویزا ان کا بھیج دیا، یعنی ویزا بھیج دیا۔ وطلب منہ، ای طلب محمد من سعد، وطلب منہ، اور محمد نے سعد سے کہا، سے مطالبہ کیا، یعنی کہا، کیا کہا؟ مراجعت، مطالبہ کیا، مراجعت السفارتی للحصول علی التأشیرہ، یہ پہلے ابھی آیا، ابھی حصل علی،
ویزا حاصل کرنے کے لیے سفارت خانے سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کہا. طلب منہ مطالبہ کیا، اردو میں اس کے لیے کہا بھی استعمال ہوتا ہے. مراجعہ رابطہ قائم کرنا ہے. فراجع سعد السفارہ، تو سعد نے سفارت خانے سے رابطہ قائم کیا. حسب توجیحاتی ای حسب توجیحات محمد، ان کی ہدایات کے مطابق. توجیحات کہتے ہیں ہدایات. وقابل القنصلہ، اور کونسلر سے ملاقات کی سفارت خانے میں. وجرى بینہم الحوار الآتی، اور ان کے درمیان درجہ ذیل گفتگو ہوئی. سعد کی گفتگو ہے، وہ کہتے ہیں صباح الخیر، صبح بخیر. وہ کہتے ہیں صباح النور، صبح بخیر. اس کے بعد یعنی آپ کی صبح، آپ کی صبح بھی روشنی سے بری ہو، پرنور ہو. اس کے بعد وہ کہتے ہیں لقد ارسل اخی تاشیرۃ الزیارہ لی من الکویت. تاشیرۃ الزیارہ وزٹنگ ویزا، وزٹنگ ویزا، سیاحتی ویزا. میرے بھائی نے میرے لیے کویت سے وزٹنگ ویزا بھیجا ہے. وطلب منی مراجعۃ السفارۃ للحصول علیہا، اور مجھے کہا ہے کہ میں ویزا حاصل کرنے کے لیے سفارت خانے سے رابطہ قائم کروں. القنصل، کاؤنسر یا ناظم الامور. مسموک، آپ کا کیا نام ہے؟ ولد ای جہۃ یعمل اخوک. ایا لدا کے لدا پہلے آ چکا ہے. لدا وزارت الاسکان. فی کے معنی میں، جیسے اردو میں کہتے ہیں فلاں جگہ اس کے اندر کام کرتے ہیں، اسکول کے وزارت میں کام کرتے ہیں. لدا وزارت. لدا ایت جہہ، ایا کہتے ہیں کون سی، جہہ کہتے ہیں ادارے، شعبہ، ادارہ، ڈپارٹمنٹ. لدا ایت جہہ، کون سے ادارے میں کام کرتے ہیں. یعمل اخوک، آپ کے بھائی. آپ کے بھائی کون سے ادارے میں کام کرتے ہیں. یہ جواب دے رہے ہیں اسمی سعد، میرا نام سعد ہے. ویعمل اخی لدا وزارت الاسکان، اور میرے بھائی وزارت رہائش و آبادکاری میں کام کرتے ہیں، اور اس کا نام محمد ہے. کاؤنسلر کہتے ہیں استریح، ٹھیک ہے تھوڑا رکیے. استریح، ذرا رکیں. من فضلک، براہ کرم تھوڑا رکیں، آرام کریں. دعنی اراجع، یعنی آپ تشریف رکھیں. استریح من فضلک، براہ کرم تشریف رکھیں. دعنی اراجع القائمہ، ذرا مجھے فہرست و ملفات التأشیرات الواردہ، واردہ اور صادرہ. صادر کہتے ہیں ایشو کیا جانے والا، اور وارد کہتے ہیں آنے والا. التأشیرات تاشیرہ کی جمع ہے، اور ملفات اس کہتے ہیں فائل جو ہوتی ہے نا جس میں کاغذ وغیرہ رکھتے ہیں، وہی فائل مراد ہے. مجھے فہرست القائمہ، فہرست، ملف التأشیرات الواردہ، اور آنے والے ویزوں کی فائل دیکھنے دیں. یہ ودع یدعو سے امر ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے اردو میں بولتے ہیں کرنے دو، کھانے دو، جانے دو، آنے دو، اسی طریقے سے عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. دعنی، مجھے چھوڑیے کہ میں دیکھ سکوں، چیک کر سکوں. راجع کے معنی دیکھنا، چیک کرنا. تو دعنی جیسے کہنا ہو کسی کو مجھے پڑھنے دو. دعنی اقرأ، مجھے کھانے دو. دعنی آکل، دعنی استریح، مجھے آرام کرنے دو. بہرحال یہ اس طرح استعمال. دعنی، مجھے چیک کرنے دیں، مجھے فہرست اور موصول ہونے والے ویزوں کی فائل دیکھنے دیں، چیک کرنے دیں. وہاں ہی ازا، وہ چیک کرتے ہیں پھر کہتے ہیں وہاں ہی تاشیرتو کا موجود، یہ لیجئے آپ کا ویزا موجود ہے. وللہ الحمد، اللہ کا شکر ہے. پھر آگے کہتے ہیں دقیقہ، یعنی انتظر دقیقہ، بس ایک منٹ رکیں، ذرا رکیں. حتی اقوم بتحدیث البیانات فی الجہاز، تاکہ میں کمپیوٹر میں سسٹم میں معلومات اپڈیٹ کر دوں. تحدیث، حد سے یہ تحدیث کے معنی اپڈیٹ کرنا، اور تجدید جس کو کہتے ہیں اردو میں. اور البیانات، معلومات، میں معلومات اپڈیٹ کر دوں، یعنی معلومات کی تجدید کر دوں اپنے سسٹم میں. والبوابہ الیکٹرونیہ، اور آن لائن پورٹل پر، الیکٹرونک پورٹل پر. بوابہ کہتے ہیں پورٹل. اس کے بعد ہے وما ہی
المستندات المطلوب لإصدار التأشيرة. ٹھیک ہے، یہ المستندات کہتے ہیں دستاویزات، کاغذات، ڈاکومنٹس. المطلوبہ مطلوب کی مؤنث ہے. اصدر یصدر اصدار کے معنی ایشو کرنا، جاری کرنا. تاشیرہ وہی تاشیرہ. ماہیہ المستندات المطلوبہ لاصدار التاشیرہ، ویزا جاری کرنے کے لیے کون کون سے کاغذات مطلوب ہیں، یعنی آپ جاری کریں گے. مجھے تو نکلوانا ہے، آپ کو جاری کرنا ہے، تو ویزا جاری کرنے کے لیے کون کون سے کاغذات مطلوب ہیں. کونسلر جواب دے رہے ہیں جواز سفر، پاسپورٹ. ساری المفعول، ساری المفعول کہتے ہیں ویلڈ، قابل عمل جس کو اردو میں بولتے ہیں. اردو میں قابل عمل بولتے ہیں جس کو، اور انگریزی میں ویلڈ بولتے ہیں. تو قابل عمل پاسپورٹ، وشہادہ طبیہ تثبت سلامتک من الامراض المعدیہ، اور میڈیکل سرٹیفکیٹ جس سے یہ پتہ چلے، جو ثابت کرے، جس سے یہ پتہ چلے یا ثابت ہو کہ آپ متعدی امراض سے محفوظ ہیں. وتذکرۃ السفر ذهابا وایابا من الخطوط الجویہ الکویتیہ. الخطوط الجویہ آیا ہے کل. ذهابا وایابا کہتے ہیں آمد و رفت، آمد و رفت. اور تذکرۃ السفر کہتے ہیں سفر کا ٹکٹ. وتذکرۃ السفر ذهابا وایابا، اور آمد و رفت کا ٹکٹ کویت ایئر لائنز سے بک کیا ہوا. ورسوم التأشیرہ، اور ویزے کی فیس. رسوم کہتے ہیں فیس، اور ویزے کی فیس البالغ قدرها، جو 5000 روپے ہے، جو 5000 روپے ہے، جس کی مقدار 5000 روپے ہے. شکراً، شکریہ. عفواً، عفواً، شکراً، شکریہ. عفواً وہ کہتے ہیں نہیں، شکریہ کی کوئی بات نہیں. اس کے بعد ہے خرج سعد من السفارة ووصل إلى مكتب وكالة زمزم للسياحة الواقع في منطقة متطورة بمدينة أحمد آباد. سعد جو ہیں سفارت خانے سے نکلتے ہیں، اور سفارت خانے سے نکل کر پھر وہ جو ہے زمزم ٹریول ایجنسی کے آفس پہنچتے ہیں. مکتب کہتے ہیں آفس کو، اور وکالہ کہتے ہیں ایجنسی، اور زمزم زمزم ہے، اور سیاح ٹریول. وہ زمزم ٹریول ایجنسی کے آفس میں پہنچتے ہیں، جو کہ احمد آباد کے ایک ترقی یافتہ علاقے میں، خطے میں واقع ہے. حیث قابل الموظف المسئول، وہاں وہ متعلقہ الموظف المسئول متعلقہ ملازم، الموظف المسئول متعلقہ جواب دے ملازم، یعنی متعلقہ جیسے اردو میں بولتے ہیں، متعلقہ ملازم سے وہ ملتے ہیں. وناقشوا فی الحجز کلاتی، اور ٹکٹ بکنگ سے متعلق درج ذیل گفتگو ان کے درمیان ہوتی ہے. سعد، سبحک اللہ بخیر، سبحک اللہ بخیر، صبح بخیر، اللہ آپ کی صبح خیریت کے ساتھ خیر والی صبح بنائے. یعنی صبح بخیر، خالی اتنا کافی ہوتا ہے اردو میں. اس کا جواب دے رہے ہیں صبحک بخیر و سعادت، تفضل، آپ کی صبح بھی اللہ کے فضل و کرم سے اچھی ہو اور خوشیوں بھری ہو. سعادہ خوشی کو کہتے ہیں. تفضل، تشریف لائیے، بتائیے. تفضل کے معنی تشریف لانے کے بھی ہوتے ہیں، اور تفضل کے معنی یہ بھی آتے ہیں تفضل بالتکلم، فرمائیے. یہاں پر اسی معنی میں ہے، جیسے کوئی آپ کی گفتگو کسی سے ہو رہی ہے اور آپ کہنا چاہتے ہیں جی ہاں بتائیے، فرمائیے فرمائیے، تو بولا جاتا ہے تفضل تفضل، فرمائیے بتائیے. سعد، اريد معلومات عن الرحلات الى الكویت. رحلات یہ پہلے آ چکا ہے، پرواز یا فلائٹ کو کہتے ہیں. اريد معلومات، مجھے دریافت کرنا ہے، مجھے معلومات چاہیے، مجھے دریافت کرنا ہے. کویت جانے والی پروازوں کے متعلق دریافت کرنا ہے، معلومات چاہیے مجھے. وہ جواب دیتے ہیں عندنا رحلہ فی الاسبوع کل یوم الاثنین فی الساعة الثامنة
والنصف صباحا. عندنا ہمارے پاس رحلہ پرواز، فی الاسبوع ہفتے میں، یوم الاثنین پیر کے روز. ہمارے پاس ہفتے میں ہر ایک پیر کو ایک فلائٹ ہے، فی الساعۃ الثامنہ والنصف، جو 8:30 بجے صبح کو جاتی ہے. الساعۃ الثامنہ والنصف صباحا، جو صبح 8:30 بجے جاتی ہے. اب وہ پوچھ رہے ہیں کم تکلفۃ التذکرہ. تکلفہ کہتے ہیں خرچہ. ٹکٹ کا کیا خرچہ ہے، ٹکٹ کتنے کا ہے، ٹکٹ کا کیا خرچہ آتا ہے. وہ سوال کر رہے ہیں ذہاباً و ایاباً او الذہاب فقط او الذہاب فقط. ذہاباً و ایاباً آمد و رفت، جانے اور آنے کا، جانے اور آنے کا، یا فقط جانے کا، یا صرف جانے کا. جواب دیتے ہیں ذہاباً و ایاباً، آمد و رفت کا، یعنی جانے اور آنے کا، دونوں طرف کا. آپ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں ذہاباً و ایاباً کا دونوں طرف سے. من ای درجہ، وہ پوچھتے ہیں کس کلاس کا ٹکٹ چاہیے. یہ جواب دیتے ہیں من الدرجہ سیاحیہ، ٹورسٹ کلاس کا چاہیے. یہ کیٹیگری اور درجہ بندی ہوتی ہے ٹکٹ کی، اسی کے حساب سے اس کی قیمت میں بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے. بزنس کلاس ہوتی ہے، جیسے ٹورسٹ کلاس وغیرہ وغیرہ. پھر وہ جواب دیتے ہیں، انہوں نے پوچھ لیا کہ ایک طرف کا کہ دو طرف کا، پھر پوچھا کس کلاس کا. وہ جواب دے رہے ہیں کہ کتنا خرچہ آتا ہے. وہ بتا رہے ہیں 40,000 روپیہ ہندیہ، کہ 40,000 روپیے لگیں گے، یعنی تکلفۃ التذکرتی 40,000 روپیہ ہندیہ. اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں حل تقبلون بطاقۃ الائتمان، کیا آپ کے یہاں کریڈٹ کارڈ قابل قبول ہے. تقبلون، کیا آپ لوگ قبول کرتے ہیں، یعنی ایکسیپٹڈ ہے. آج کل کافی استعمال ہوتا ہے فون پہ، ایکسیپٹڈ ہیئر. حل تقبلون بطاقۃ الائتمان، کیا آپ کے یہاں ڈیبٹ کارڈ قابل قبول ہے. جواب دیتے ہیں نعم نقبل، جی ہاں ہمارے یہاں یہ چلتا ہے. جواب دیتے ہیں آگے اذن احجزوا لی مقعدا، تب تو، اذن کے معنی تب تو یا تب، ٹھیک ہے، یہ معنی بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے اذن کے. ٹھیک ہے، تب پیر والی فلائٹ میں یا پیر کے روز والی پرواز میں ایک سیٹ میرے لیے بک کر دیں. احجزوا لی، بک کر دیں. وہ کہتے ہیں حسناً، اچھا ہے، تفضل، لیجئے. حجزنا لک المقعد، ہم نے آپ کی سیٹ بک کر دی. حجزنا لک المقعد، آپ کی سیٹ ہم نے بک کر دی. وہا ہی تذکرتو کا، اور یہ آپ کا ٹکٹ ہے. وہا ہی تذکرتو کا، اور یہ لیجیے آپ کا ٹکٹ، یا یہ رہا آپ کا ٹکٹ. نتمنى لك سفرا سعيدا، ہم آرزو کرتے ہیں کہ آپ کا کویت کا سفر بہت اچھا ہو، خوشیوں بھرا ہو، خوش آئند ہو. سفرا سعیدا، خوش آئند. ہم آشا کرتے ہیں کہ آپ کی یاترا منگل مئے ہو. ہم آشا کرتے ہیں کہ آپ کی یاترا منگل مئے ہو. ہم آرزو کرتے ہیں کہ آپ کا کویت کا سفر خوش آئند ہو، خوشیوں بھرا ہو. شکرا لکم علی حسن معاملتکم، وہ جواب دیتے ہیں اچھے برتاؤ پر آپ لوگوں کا شکریہ. اس کے بعد آگے یہ ثم یتوجہ سعد الی المستشفى، پھر سعد ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں. حیث اجریت لہ الفحوص اللازمہ، مستشفى ہاسپٹل. اجرا یجری کے معنی کرنا، جیسے اجرا کے معنی کرنا. اجرا الفحص کی جمع فحوص، اس کے معنی چیک اپ، جانچ جس کو بولتے ہیں. حیث اجریت لہ الفحوص اللازمہ، جہاں اس کا یا ان کا لازمی چیک اپ، ان کے لازمی چیک اپ کیے گئے. اجر الفحوص چیک کرنا، چیک اپ کرنا. اللازمہ لازمی چیک اپ کیے گئے. وطلب منہ الموظف المعنی، المعنی متعلق، اور متعلقہ ملازم نے ان سے کہا. طلب منہ، ان سے کہا.
کیا کہا؟ مراجعۃ المستشفى، مطالبہ کیا کس چیز کا؟ مراجعۃ المستشفى فی الساعة السابعة مساء، شام 7 بجے ہاسپٹل سے رابطہ کرنے کے لیے کہا، لاستلام الشہادہ الطبیہ، طبی یا میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے۔ استلامہ کے معنی لینا، ریسیو کرنا، پراپت کرنا۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ لینے کے لیے متعلقہ ملازم نے ان سے کہا کہ وہ 7:30 بجے شام 7 بجے شام ہاسپٹل سے رابطہ کریں۔ وفی الیوم التالی، اگلے دن، الیوم التالی اگلے دن، قدم سعد جواز سفری الی السفارہ بعد ان استوفى جميع الرسوم والمستلزمات لاصدار التاشیرہ۔ سعد نے اپنا پاسپورٹ ایمبیسی یا سفارت خانے میں دوتاواس میں سفارت خانے میں جمع کیا۔ قدمہ جمع کرنا، پیش کرنا۔ بعد ان استوفى جمیع الرسوم، تمام فیس کی ادائیگی، مستلزمات اور تمام ضروری امور کو مکمل کرنے کے بعد، لاصدار التاشیرہ، ویزا جاری کرنے کے لیے۔ ویزا جاری کرنے کے لیے لازمی کاغذات اور لازمی فیس مکمل طور پر ادا کرنے کے بعد اگلے دن سعد نے اپنا پاسپورٹ سفارت خانے میں جمع کیا۔ وبعد یومین راجعها مرة اخرى، اور 2 روز کے بعد دوسری مرتبہ سفارت خانے سے رابطہ کیا۔ سفارت خانے سفارت خانے سے رابطہ کیا۔ حتی استلم الجواز، اور یہاں تک کہ پاسپورٹ حاصل کر لیا، یعنی اس پہ جو کارروائی ہونی تھی، پاسپورٹ پہ ویزا لگنا تھا، اس کے ساتھ واپس لے لیا۔ حتی استلم الجواز، یہاں تک کہ پاسپورٹ اس نے حاصل کر لیا، واپس لے لیا۔ وفیہ تاشیرۃ الدخول والخروج، اور اسی میں جانے اور آنے کا ویزا لگا ہوا تھا، یعنی ویزا پاسپورٹ میں لگا ہوا تھا۔ یہ سبق جو ہے مکمل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔